सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते दोस्तों। शुरू करते हैं। فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پس اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو اور ہرگز نہیں کر سکوگے تو اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے دوستوں کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے، یہ کیا؟ اسلام کو فالو، اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکوگے، یعنی کہ کسی بھی حال میں ہرگز اگر آپ اسلام میں نہیں آ سکوگے، اسلام کو فالو نہیں کر سکوگے، تو اس آگ سے ڈرو۔ آگ کون سی؟ جہنم والی آگ، دوزخ والی آگ سے ڈرو جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی کہ کافر کس کو بولتے ہیں؟ کافر بولتے ہیں جو نون مسلم ہیں، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، پارسی ہیں، بودھسٹ ہیں، یہودی ہیں، ان کو کہتے ہیں کافر۔ کافروں کو یہ قرآن والا اللہ جلائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلائے گا۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ کو اتنی بڑی نفرت تھی کافروں سے تو بھئی تو نے کافروں کو بنایا کیوں؟ اگر تو نے کافروں کو بنایا ہے تو پھر تو ان کو جلائے گا کیوں؟ جبکہ اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق، حدیثوں کے مطابق یہ بات آئی ہے دوستوں کہ اللہ تو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ قرآن میں بھی جگہ جگہ یہ ذکر ہے، لکھا ہوا ہے، حدیثوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ بھئی اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تو بڑا بھئی دیاوان ہے، رحم کرنے والا ہے، رحمان اور رحیم ہے دوستوں۔ اب دوستوں مجھے یہ بتا دو یہ کیسا رحمان اور رحیم ہے جو پہلے کافروں کو بناتا ہے پھر ان کو جہنم میں جلاتا ہے؟ اب دوستوں میں یہی تو پوچھتا ہوں ان مومنوں سے، ملاؤں سے کہ بھئی ملا جی مجھے یہ سمجھا دو، یہ جو آپ کا قرآن والا اللہ ہے آپ اس کو رحمان اور رحیم کیوں لکھتے ہو اور کیوں لکھے ہوئے کو مانتے ہو؟ لکھا ہوا تو رحمان اور رحیم ہے، یعنی کہ دیاوان لکھا ہوا ہے، اور یہ دیکھو کام کیا کر رہا ہے اللہ کیا کر رہا ہے کہ کافروں کو پہلے بنا رہا ہے، پھر ان سے مورتی پوجا کروا رہا ہے، دوسرے گوڑ کو منوا رہا ہے، اس کے بعد میں انہیں جہنم میں جلا رہا ہے۔ جبکہ یہ اللہ تو خالق کائنات ہے، ان کو کسی بھی راستے پر لے جا سکتا ہے، مسلم بنا سکتا ہے، نماز پڑھوا سکتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں اسلام میں لا سکتا ہے، بٹ ان کو اسلام میں لانے کی بجائے وہ ان کو جہنم میں جلا رہا ہے۔ دوستوں مجھے یہ بتا دو یہ ظالم ہے، یہ جلاد ہے، یا یہ کوئی خالق کائنات ہے، یا کوئی یہ دیاوان ہے؟ بھئی خالق کائنات اور دیاوان کا یہاں پر کانسیپٹ بالکل بھی نہیں آ رہا ہے دوستوں۔ یہاں پر ایک ظالم، جلاد اور یعنی کہ جو انسان بالکل بے رحم ہوتا ہے وہ ایک جیو کو بنا رہا ہے پہلے اور پھر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلا رہا ہے۔ دوستوں اللہ تو یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کوئی گوڑ یہ بالکل نہیں ہو سکتا دوستوں، یہ کوئی ظالم ہے جو ایسی بات لکھ رہا ہے، اور یہ ظالم کون ہے؟ یہ ظالم کوئی انسان ہی ہے دوستوں جو اس طریقے کی بات یہاں پر لکھ رہا ہے، ورنہ اللہ تو اپنی مخلوق سے پیار کرنے والا ہوتا، بھئی سب کو ایک سامان سمجھنے والا ہوتا، بھئی اس کی مخلوق ہے وہ سب سے پیار کرنے والا ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں پر ایسا بالکل بھی نہیں ہے دوستوں۔ یہ قرآن والا اللہ رحم دل اور دیاوان بالکل بھی نظر نہیں آ رہا ہے دوستوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے دوستوں اس میں بات یہ آئی ہے کہ بھئی اللہ جو ہے وہ 70 ماؤں کے برابر ہمیں پیار کرتا ہے انسانوں کو۔ اب دوستوں 70 ماؤں یہ جو دنیا والی ہماری ماں ہے، اگر ہم اس کی کوئی بات نہ مانیں، کسی اور کو اپنی ماں مان لیں، کسی اور کو اپنا باپ مان لیں دوستوں، یہ ماں ہمیں پھر بھی نہیں جلائے گی۔ اگر ہم اپنی دنیا والی ماں کی کوئی بات بھی نہ مانیں، کسی اور کو اپنی ماں مان لیں، اپنا باپ کسی اور کو کہنا شروع کر دیں، تو دوستوں یہ ماں ہمیں پھر بھی آگ میں نہیں جلائے گی۔ یہ ماں یہ بولے گی کہ میرا بچہ جہاں بھی رہے سلامت رہے، اسی پر وہ خوش رہ جائے گی کہ جہاں بھی ہے میرا بچہ کم سے کم دنیا میں تو ہے، خوش تو ہے۔ لیکن یہ جو اللہ ہے 70 گنا زیادہ یعنی کہ 70% زیادہ پیار کرنے والا، وہ ایک آگ
تیار کرتا ہے، جہنم تیار کرتا ہے، پھر جہنم میں جو ہے ہمیں جلاتا ہے دوستوں۔ یعنی کہ وہ ہمیں ہر راستے پر لا سکتا ہے، اپنی بات منوا سکتا ہے، لیکن ایسا وہ نہیں کر رہا ہے۔ نہ وہ اپنے راستے پر ہمیں لا رہا ہے، اور نہ ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ بھئی آپ ایسے راستے پر چلو، اور ایک کوئی فرشتہ بھیج کے بتا دے کہ بھئی یہ راستہ صحیح ہے، بس پوری دنیا اسی فالو کر لے گی۔ بٹ وہ ایسا بالکل بھی نہیں کر رہا ہے۔ پہلے وہ ہمیں بھٹکاتا ہے، بھٹکانے کے بعد میں پھر وہ ہمیں جہنم میں جلاتا ہے دوستوں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، یہ پیار 70 گنا زیادہ ہوا یا یہ پیار 70 گنا کم ہوا دوستوں؟ بھئی یہاں پر اگر اللہ 70 گنا اس ماں سے، دنیا والی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، تو مجھے یہ بتا دو کہ یہ پیار 70 گنا زیادہ ہوا جلانے والا، یا یہ پیار 70 گنا کم ہوا دوستوں؟ آگے چلتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کو اے پیغمبر خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب انہیں ان باغات کا کوئی میوہ کھانے کو ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی میوہ ہے جو پہلے بھی ہمیں کھانے کو مل چکا ہے، کیونکہ انہیں ملتی جلتی صورت و رنگ کے میوے ملا کریں گے، اور بہشت میں ان کے لیے صاف ستھری بیویاں ہوں گی، اور یہ لوگ اس باغ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر دوستوں اللہ کہہ رہا ہے بہشت جو ہے، یہ بریکٹ میں دیکھ رہے ہو، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ٹرانسلیٹر ملا جی نے اپنے پاس سے بنا کر اس میں ڈالا ہے دوستوں، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اوپر دیکھ رہے ہو اے پیغمبر، یہ بھی قرآن کا حصہ نہیں ہے دوستوں، ملا جی نے اپنے پاس سے بنا کر اس میں ڈال دیا ہے دوستوں، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ دونوں بریکٹ میں آپ دیکھ رہے ہو، قرآن کا حصہ نہیں ہے دوستوں۔ یہ کیوں ڈالنا پڑا؟ کیونکہ یہاں پر اللہ مسٹیک کر گیا، اس لیے یہاں پر پیغمبر ملا جی کو لکھنا پڑا۔ دیکھو مسٹیک کیا کیا اللہ نے، اللہ کہہ رہا ہے اور، یعنی کہ اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو خوشخبری دے دو۔ بھائی کس کو بول رہا ہے بھائی خوشخبری دے دو؟ اللہ یہ بتانا یہاں پر بول گیا کہ اے پیغمبر، اے نبی، یا بھائی اے محمد، اے پیغمبر انہیں خوشخبری دے دو۔ یہ یہاں پر مسٹیک اللہ نے کیا، تو انہوں نے بریکٹ میں اے پیغمبر جو ہے بنا کر اس میں ڈال دیا۔ اے پیغمبر بنا کے ڈالنے سے دوستوں یہاں پر جو ہے یہ کمی پوری ہو گئی۔ اب یہ ہو گیا کہ ان کو اے پیغمبر خوشخبری دے دو، بھئی جنہوں نے اسلام کو فالو کیا، اسلام میں آئے، اسلام کو اپنایا، ٹھیک ہے جی، ان لوگ کے لیے بولا جا رہا ہے دوستوں۔ اور بہشت کے یعنی جنت کے وہ باغات ہیں۔ یہاں پر کیا دوستوں، یہ بہشت بھی ملا جی نے اپنے پاس سے بنا کے کیوں ڈالنا پڑا؟ کیونکہ اللہ یہاں پر بھی بھول گیا تھا۔ یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھو اگر یہ ہم ہٹا دیتے ہیں بریکٹ والا، تو اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اب بھائی کون سے باغات، کون سے باغات؟ یہاں پر سوال اٹھتا تھا بھائی کون سے باغات؟ تو ملا جی نے کیا کیا، انہیں ڈاؤٹ ہوا یہاں پر، اور ڈاؤٹ ہونے کے بعد میں انہوں نے یہاں پر ڈالا بہشت کے یعنی کہ جنت کے باغات۔ اب یہ جنت کے باغات ہو گئے، پہلے یہ تھے کیا تھے، یہ اونلی باغات تھے۔ بھائی ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ بھائی کون سے باغات ہیں؟ بھائی دنیا والے باغات ہیں یا بھائی کسی اور گرہ والے باغات ہیں؟ کون سے باغات ہیں؟ تو باغات جو ہے وہ اللہ بھول گیا تھا یہاں پر بتانا۔ ملا جی نے یہاں پر ڈاؤٹ کیا، اس کلام پہ ڈاؤٹ کرنے کے بعد بریکٹ میں ڈالا بہشت کے یعنی کہ جنت کے باغات۔ اب یہ جنت کے باغات ہو گئے، تو یہاں پر اللہ مسٹیک کر گیا دوستوں، یہاں پر مسٹیک کو ٹھیک کیا ہمارے ملا جی نے، اور اب یہ جنت کے باغات ہو گئے۔ اوپر پیغمبر ڈال کے بریکٹ میں یہ بھی ٹھیک کیا۔ اب یہ پیغمبر سے مطلب اللہ ہم کلام ہے، پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ بھائی اے پیغمبر خوشخبری دے دو، تو یہاں پر بھی اللہ مسٹیک کیا، اور نیچے بھی اللہ بہشت کے لکھنا اللہ بھول گیا تھا بتانا، تو اللہ نے جہاں جہاں مسٹیک کی ان کو ٹھیک کر رہے ہیں ہمارے ملا جی دوستوں۔ جبکہ اس کلام کا چیلنج ہے کہ یہ کلام میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ جو ہے
ना इसमें डाला जा सकता ना निकाला जा सकता दोस्तों। देखो इसमें डाल भी रहे हैं मुल्ला जी, निकाल भी रहे हैं दोस्तों। ये बिल्कुल अल्लाह का जो सिस्टम है बिल्कुल फ्लॉप नजर आ रहा है दोस्तों। अच्छा आगे, ये क्योंकि भी ब्रैकेट में मुल्ला जी का कलाम है दोस्तों, अल्लाह का कलाम नहीं है, कुरान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। क्योंकि उन्हें, अब दोस्तों मुझे ये बताओ, उन्हें जो है मिलती जुलती सूरत के, यानी कि वो ये कहेंगे जो वहाँ का मेवा खाने को मिलेगा मोमिनों को, मुल्ला जियों को, वो कहेंगे भाई ये मेवा तो हम पहले भी खा चुके हैं। अब दोस्तों मुझे ये बता दो, जन्नत में इंसान पहली बार जाएगा, उसने वो मेवे पहले से कहाँ खाए भाई? भाई इंसान फर्स्ट टाइम जन्नत में गया, वहां जाने के बाद में वो ये कह रहा है कि भाई जब वो मेवे खाएंगे तो वो कहेंगे कि ये मेवे हमें पहले भी खाने को मिल चुके हैं। अब दोस्तों जन्नत के मेवे आज से पहले भाई कहाँ मिल गए खाने को? देखो दोस्तों, और जन्नत में पता क्या है, जन्नत में पहली बात तो जन्नत में भाई दुनिया से हटके होना चाहिए सब सिस्टम, लेकिन वहां पर क्या है, साफ सुथरी बीवियां, यानी कि जो दुनिया में हमें वाइफ मिलती है वही वाइफ वहां मिलेगी, वहां भाई साफ सुथरी मिलेगी और अच्छी मिलेगी, बस इतना उसमें ड्रामा कर दिया उन्होंने। लेकिन दोस्तों जन्नत में कोई ऐसी चीज नहीं है जो दुनिया में ना हो, यानी कि उनके पास एडवांस ब्रेन नहीं था कोई ऐसी चीज बताते भाई जो दुनिया में ना होती। उन्होंने बीवियां दुनिया में होती वो भी वहां बताई हैं पूरे, ठीक है जी। मिठाइयां मेवे दुनिया में होते हैं, उन्होंने जन्नत में बताए। अरे भाई जन्नत में कोई ऐसी चीज होती जो दुनिया में ना होती? ऐसी कोई चीज हमें बताते भाई, कुरान जो है अल्लाह हमें बताता है भाई ऐसी चीज हम आपको देंगे जो दुनिया में नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, जो दुनिया में हर चीज अवेलेबल है वही चीज जन्नत में बताई गई है दोस्तों। यानी कि जितनी इंसानी सोच होती है उसी तरीके से ये जन्नत बनाई गई है, एडवांस इसमें कुछ भी नहीं है। वरना जन्नत के मेवे भाई कहाँ से खा लिए इंसान ने पहले? इसमें लिखा हुआ है कि आप ये मेवे पहले भी खा चुके हो, यानी कि हम ऐसा जब वो खाएंगे तो उनको लगेगा कि भाई ये मेवे हम पहले भी खा चुके हैं। अब दोस्तों ये मेवे पहले कहाँ से खा लिए भाई? अच्छा, साफ सुथरी बीवियां मिलेंगी, मतलब बीवियां जो है वो साफ सुथरी होंगी। अब दोस्तों यानी अच्छा, मैली कुचैली जो बीवियां, ये लोग मुल्ला जी कहते हैं दुनिया वाली बीवियों को, ये कहते हैं कि ये जो बीवियां दुनिया में हैं ये आपकी गंदी घटिया मैली कुचैली बीवियां हैं। अरे हूरों पे जाओ, हूरों को देखो वो कैसी कैसी होंगी, परियां होंगी, इतनी सुंदर होंगी कि उनकी पिंडली का बूता भी नजर आएगा। इस तरीके का इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है दोस्तों। हमारी दुनिया की जो औरतें हैं, हमारी माता बहनें हैं, वो ये लोग उनको इसीलिए गंदा बोलते हैं क्योंकि कुरान तक यहाँ पर लिखा हुआ है कि साफ सुथरी बीवियां होंगी। साफ सुथरी बीवियां मतलब वहां मिलेंगी हमें, जो दुनिया में बीवियां हैं भाई वो साफ सुथरी नहीं है। देखो इसीलिए मुल्ला लोग धड़ल्ले से बोलते हैं माइक पे कि भाई आपको वहाँ अच्छी बीवियां मिलेंगी, ये मैली कुचैली बीवियों के चक्कर में कहाँ पड़े हो। इस तरह की बात ये लोग करते हैं दोस्तों। इस तरह का अल्लाह देखो दोस्तों यहाँ पर नजर आ रहा है। मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।